بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سونی دھرتی پاکستان، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترکہ، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی متروکہ جائیداد پاکستان اور ان کا ہم مسلک قوم قبیلہ ان کی متروکہ جائیداد کا حقیقی وارث اور مالک ہے۔ میں آج پاکستان میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے اندر ایک ایسا گروہی خلفشار اور گروہی تفریق دیکھ رہا ہوں، جس سے قومی وحدت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے اور قومی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری اور مولوی جواد نقوی نے مل کر مینار پاکستان لاہور میں ایک مرکزی شیعہ اجتماع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی کوئی ذہنی آمادگی یا ان کی شرکت جو ہے وہ کسی طور ممکن نہیں، کیونکہ کچھ خاص لوگ ہیں، مثلا راجہ ناصر عباس جعفری سینٹ کے فلور پہ قائد حزب اختلاف کا منصب ہونے کے باوجود، ایوان بالا سینٹ کا رکن ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا اور مستند عالم دین ہونے کے باوجود، صاحب عبا کبا صاحب جبہ کبا ہونے کے باوجود، راجہ ناصر عباس صاحب کا جو طرز بیان ہے، جو طرز عمل ہے، وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن سے زیادہ وزندار نہیں ہے۔ ان کا نعرہ لگانے کا سٹائل شاید پاکستان تحریک انصاف کی درجہ چہارم کی جو قیادت ہے ان کا یہ طرز بیان نہ ہو، یعنی کہ جس طرح سے راجہ ناصر عباس اڈیالہ جیل کے باہر یا کسی احتجاجی کیمپ میں عمران خان کے لیے نعرہ بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، شاید پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وہ کارکن جو یونین کونسل کی سطح کا جو بندہ ہے وہ بھی اس گراوٹ اور اس اخلاقی پستی کا شکار نہ ہوا ہو، جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے پالتو، عمران خان کے طرفدار اور عمران خان کے ہم نوا بن کے ان کی رہائی کی تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مولانا جواد نقوی، استاد جواد نقوی، انہوں نے خامنائی صاحب کی مظلومیت پر، ان کی شہادت پر جو تعزیتی ریفرنس کیا، اس میں سب لوگ جمع ہوئے، درست بات ہے۔ سب لوگوں کے ہاں جزوی اختلافات ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مسالک میں بھی فروعی، جزوی، نظریاتی، عقیدتی اعتبار سے اختلافات باقی ہیں، موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہیں ملکی اور قومی سطح کی بات ہو تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جواد نقوی صاحب نے جب خامنائی صاحب کی تعزیت کے حوالے سے ایک ریفرنس اور ایک سیمینار کا اہتمام کیا تو تمام شیعہ جماعتیں، چھوٹے بڑے لوگ سب جمع ہوئے اور آیت اللہ خامنائی کی مظلومانہ شہادت پر سب لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کیا۔ کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے،
لیکن کسی نے بھی جواد نقوی صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مسلک اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ پرنس کریم آغا خان کی طرح، اسماعیلیوں کی طرح، شش امامیوں کی طرح آپ بھی اپنا ایک الگ سے امام منتخب کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. گویا اگر کوئی شخص اپنا امام زمانہ، امام محمد مہدی آخر الزمان کی غیبت کے زمانے میں کوئی اپنا امام بنانے کا تصور کرے تو وہ شیعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس پر استاد جواد نقوی کی ایک بڑی تقریر ہے جو سب کے سامنے ہے، اور اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء مذہب حقہ، علماء تشیع نے جواد نقوی سے اس قسم کا استفسار اور سوال نہیں کیا. میں کیونکہ پاکستان میں بسنے والے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ایک ادنا قومی کارکن ہوتے ہوئے میں آج استاد جواد نقوی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ فرما دیجئے، ایک خصوصی وضاحتی بیان جاری کریں کہ آپ کا مسلک اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. کیا آپ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا حصہ ہیں؟ اگر حصہ ہیں تو آپ غیبت امام زمانہ کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اور اگر آپ اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ نے اسماعیلیوں کی طرح اپنا امام منتخب کرنے کا تصور کیوں پیش کیا؟ یہ سب باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ذمہ داران کو متوجہ کرتا ہوں کہ جواد نقوی اور راجہ ناصر عباس صاحب 13 جون 2026 کو جو لاہور میں مینار پاکستان کے سائے تلے ایک مرکزی شیعہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اور جو ملت تشیع کی وحدت کی علامت ہوگا کا نعرہ لگا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس جمع شدہ اجتماع میں آپ عمران خان کی رہائی کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ملت تشیع کے قومی وقار کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، یا آپ ملت تشیع یعنی کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی تضحیک اور توہین کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، چیف سیکرٹری پنجاب سے، جناب انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ڈپٹی کمشنر لاہور سے میں اپنے مکتب کی طرف سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جواد نقوی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ہرگز اس قسم کا کسی اجتماع کرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ وہاں پر فرقہ واریت اور شدت پسندی کو ہوا دینے کا موقع ملے گا، جو کسی طور میرے ملک کے لیے، میری دھرتی کے لیے، میری قوم کے لیے یعنی کہ مناسب نہ ہے. تو میں ایسے کڑے حالات میں، جبکہ ایک طرف امریکہ ایران کے مابین جاری جنگ کی وجہ سے پاکستان پہلے ہی اقتصادی اور معاشی اعتبار سے زبوں حالی کا شکار ہے، تو ایسے میں محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس پر ضلعی انتظامیہ پنجاب حکومت قیام امن کے لیے وہ بین المسلمین تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو جمع کر کے وہ قومی اتحاد اور قومی وحدت کی بات کر رہے ہیں. ایسے حالات میں اگر راجہ ناصر عباس اور جواد نقوی اس قسم کا اجتماع کرنے کی اجازت مانگتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کسی طور علامہ راجہ ناصر عباس کے کہنے پر اس قسم کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس کے جو بیانیہ ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کے پریس کانفرنس میں ان کا بیانیہ ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ
ان کی یکجہتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو علامہ راجہ ناصر عباس نے گلگت بلتستان میں آنے والے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر وہاں پر انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، اس کو بھی میں ملت تشیع کے خلاف ایک سازش قرار دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی شیعہ جماعت شیعہ علماء کونسل قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب وہاں پر اپنے ایک مقبول اور معروف اور مصروف قسم کے لوگوں سے ان کا رابطہ ہے، اور وہ وہاں پر بہت اثر انداز ہیں، اور اگر کوئی دوسری شیعہ جماعت گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لے کر قومی وحدت کو یا قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے یا قومی ووٹوں کو تقسیم کرنے کا حصہ بنے گی، تو ہم کھلے عام علامہ راجہ ناصر عباس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔